ہم آگے بڑھتے ہیں مدینے کی راہ میں ہیں، اور وہاں سے جب 3 دن گزر گئے اور قریش جو ہیں وہ ذرا ان کا جو جوش تھا وہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا، اور ان کو یہ بھی لگا، یہ مطلب انہوں نے اندازہ یہ لگانا شروع کر دیا کہ اگر وہ 3 دن پہلے نکلے تھے تو اب تک تو نہ جانے کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے، تو اس لیے بھی جو ہے وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو ادھر کیا ہوا کہ اب یہ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ سفر میں جانے کے لیے جو زیادہ سفر تھا وہ لے کر آئیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ انہوں نے وہ توشہ جو ہے وہ لٹکانا چاہا، یعنی جو بھی کھانے پینے کا سامان، تو اس میں کوئی باندھنے کی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی کمر کا جو پٹکا ہے اس کو کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں اس کو لٹکایا اور دوسرا اپنی کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر تکلیف اور ہر اس سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ تھے اللہ کے رسول کے، اور جو راستہ دکھانے والا جو غلام تھا ان کا، وہ ان کو راستہ دکھاتا ہوا یعنی ساحلی راستے سے ان کو لے کر نکلا۔ اب آگے کے راستے کے کچھ واقعات ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جب غار سے نکلے تو رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس میں سایہ تھا، وہاں دھوپ نہیں تھی، تو ہم وہاں اتر گئے، اور پھر اپنے ہاتھ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے جگہ جو ہے وہ برابر کی، اور اس پہ ایک پوستین یا ایک جو بھی کہنا چاہیے، پوستین سے آپ یہ سمجھیں جیسے دری یا جانور کی جو مویشیوں کے کھالوں سے بنائے جاتے تھے نا، جیسے کارپیٹ کی طرح کے، وہ اس کو بچھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ آرام کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ آپ سو جائیں، میں جو ہے وہ دیکھتا رہوں گا، آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا کہ کوئی اس طرف آئے تو میں ہوشیار رہوں گا، مطلب آپ سو جائیے، آپ آرام کر لیجئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف جو ہے آپ کی حفاظت کے خیال سے میں چاروں طرف نظر رکھے ہوا تھا کہ مجھے اچانک ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بکریاں لیے ہوئے چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ تو وہ بھی اسی لیے آ رہا تھا اس چٹان کی طرف کیونکہ وہ چٹان ایسی تھی کہ وہاں پر سایہ تھا، اور صحرا میں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر درخت یا کوئی ایسی چیز نہ ہو تو وہاں پر تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں جہاں مویشیوں کو چرانے کے لیے چرواہے نکلتے ہیں۔ اب وہ چرواہے جب وہاں نکلتے ہیں تو وہ کسی درخت کا یا کسی چٹان کا سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بکریاں اپنے جو مویشی ان کے وہ چرتے رہیں اور وہ تھوڑا آرام کر لیں۔ تو اس نے وہاں کر کہا کہ جب وہ وہاں آیا تو اس نے کہا کہ میں بھی یہاں آرام کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو انہوں نے اجازت لی کہ کیا میں اس میں سے ان کا دودھ لے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں لے لیں۔ تو انہوں نے ایک بکری جو ہے اس کو پکڑا اور اس کو ایک جو ہے ان کے پاس جو برتن تھا اس میں سے دودھ دھو کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سو رہے تھے تو ان کو یہ نہیں ہوا گوارا کہ آپ کو نیند سے جگائیں، تو وہ انتظار کرتے رہے۔ اور ٹھنڈا پانی جو تھا وہ ایک چرمی کہتے ہیں، یعنی جیسے چمڑے وغیرہ کے کھال کے سے بنے ہوئے جو جیسے مشک آپ لوگوں نے اگر کسی نے دیکھی ہو تو وہ جس طرح بنی ہوئی ہوتی تھی نا، اس طرح کا بنا ہوا لوٹا تھا، تو اس میں انہوں نے پانی جو ہے وہ بھی رکھا، تو وہ پانی جو تھا جب دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دودھ کے ساتھ ملا کے پیا کرتے تھے پانی کو، تو وہ پانی جو تھا وہ ٹھنڈا تھا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے وہ دودھ میں وہ پانی ملایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ پی لیں، اور آپ نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی سفر کا وقت نہیں ہوا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیوں نہیں، اور ہم چل پڑے وہاں سے۔ اچھا، سفر کے دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
بیٹھا کرتے تھے سواری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آگے تھے، تو وہ کیونکہ بوڑھے تھے تو کوئی دیکھتا تھا کہ یہ کوئی بوڑھا سا آدمی پیچھے بیٹھا ہوا جا رہا ہے، تو لوگ اس سے ہی زیادہ بات کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی جوانی کیا وہ آثار تھے، تو وہ راستے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی اگر گزرتا تھا تو وہ ان سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون آدمی ہے آگے۔ وہ جو ہیں بڑا ایک زمانی سا جواب دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس راستے کی مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ ہدایت کے راستے کی بات کر رہے ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک خاتون تھی، بہت یعنی کیا کہنا چاہیے، ایجڈ تو تھی لیکن بہت تندرست توانا صحت مند خاتون تھی، اور یہ صحن میں اپنے انہوں نے خیمہ جو تھا اس کے صحن میں بیٹھی رہتی تھیں، اور جو لوگ آتے جاتے گزرتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی رہتی تھی، یعنی بڑی سخی خاتون تھی۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ لوگوں کو کی میزبانی میں کوئی تنگی نہیں کرتے، ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ قحط کا زمانہ ہے، اور بکریاں جو ہیں وہ بھی دور دراز گئی ہوئی ہیں، مطلب چرنے کے لیے کہیں قریب میں، تو ظاہر قحط کا مطلب یہی ہوتا ہے خشک سالی، تو ظاہر آس پاس کوئی ایسی جھاڑیاں یا آس پاس ایسے کوئی پودے نہیں تھے کہ جو وہ چر سکیں، تو ان کو کہیں دور لے جایا جاتا تھا کہ جہاں ان کو وہ بکریاں جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے میں ایک بکری ایک کونے میں جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسی بکری ہے؟ تو ام معبد جو تھی وہ بولی کہ یہ بہت کمزور ہے، اس لیے اس کو ریوڑ کے ساتھ نہیں لے کر گئے ہیں، کیونکہ اتنی کمزور ہے کہ یہ یعنی اس سپیڈ میں چل نہیں سکتی، تو ان کے لیے بھی مشکل بنے گی، اس لیے اس کو چھوڑ کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا میں اس میں کچھ دودھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو انتہائی کمزور ہے، اس میں دودھ کہاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سے دودھ نکال لوں؟ وہ بولی کہ ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر اس میں تمہیں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دو لو، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ جو ہے نا، یہ عرب کا ایک یعنی بات کرنے کا ایک انداز ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا تمہاری جان کی قسم، یا کوئی اس طرح کی جو تکیہ کلام لوگوں کے ہوتے ہیں نا، تو عربی زبان کے بھی کچھ اس طرح کے جملے تھے جو کہ وہ محاورتاً یا عادتاً بولے جاتے تھے۔ جیسے ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، یا تمہاری ماں تم کو روئے، تو یہ مطلب یہ جیسے کسی بات کی طرف کوئی بات کرنے کی اس کی مثال دینے کے لیے اس کو یہ بات کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا اور کہا کہ اگر آپ کو دودھ دکھائی دے رہا ہے تو لے لیں۔ اس گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لیا اور دعا کی، اور پھر اس کے بعد اس میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک بہت بڑی جماعت کے پیٹ کو بھر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دودھ دوہا کہ اس میں جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر انہوں نے پیٹ بھرا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، انہوں نے بھی پیٹ خوب اچھی طرح بھرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، پھر اس برتن میں دوبارہ اتنا ہی دودھ دوبارہ دوہا کہ وہ برتن پھر سے بھر گیا، اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو، جو بالکل دبلی پتلی ہو گئی تھی، مریل سی چال چل رہی تھیں، ظاہر کھانے پینے کا اتنا کچھ مل ہی نہیں رہا تھا تو ان کی حالتیں بھی خراب تھیں، ان کو ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں تو دور دراز تھیں، یہاں تھیں ہی نہیں، اور کوئی گھر میں ایسی بکری ہی نہیں تھی جو دودھ دے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بخدا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس سے ایک ایسا بابرکت آدمی گزرا جس نے یہ اس طرح سے بات کی، اور یہ اس کا حال تھا۔ ابو معبد جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی قریش کے صاحب معلوم ہوتے ہیں جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی ذات، آپ کے کمالات کا ایسا پیارا نقشہ کھینچا
جیسے کہ آپ کو اپنے سامنے جو بھی سنے وہ اسے ایسا لگے کہ آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ تعریفیں اور یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی قریش کے صاحب ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ایسا ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ دیکھیں، جس کے دل میں اللہ پاک نے ذرا سا بھی خیر کا جذبہ رکھا تھا وہ ضرور اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں، صرف سن کے وہ کس طرح سے اللہ کے رسول کے لیے کس طرح ان کا دل جو ہے وہ ہوا کہ میں ان کی صحبت اختیار کروں۔ اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العرش ان دونوں رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ اور انہوں نے کہا ہائے قصہ، یعنی عرب کے جو وہ تھے جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ یعنی تمہارے پاس آئے تھے اللہ کے رسول، لیکن تم سے اللہ نے واپس لے لیں کیونکہ تم نے ان کی قدر ہی نہیں کی۔ اچھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، کیونکہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ تو اب آپ جو ہیں مکے سے نکل چکے تھے اور مدینے کی جانب آپ کا رخ تھا کہ راستے میں سراقہ بن مالک نے آپ کا تعاقب کیا۔ اب اس واقعے کو جو ہے خود سراقہ نے بیان کیا ہے، تو اپنے الفاظ میں وہ کس طرح سے یہ بتاتا ہے، اور میں آپ کو اسی انداز میں بتاتی ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کہا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ اچھا، قریش تو کیونکہ صبر کر کے اب بیٹھ گئے تھے نا، انہوں نے کہا تو بھائی اب تو یہ نکل گئے، تو انہوں نے وہ کوششیں بھی اپنی چھوڑ دی تھیں۔ لیکن سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کیونکہ اس پہ بہت بڑا انعام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لانا زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں، اس کے اوپر بڑے سرخون بہت بڑا انعام رکھا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اور لوگ جو ہیں وہ بھی نکل پڑیں یہ بات پتہ چلنے کے بعد۔ تو انہوں نے دوسروں کو ایسے ہی گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی، ارے نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ لوگ اس راستے پہ وہاں کیسے ہوں گے، تم نے کسی اور کو دیکھا ہے، ابھی یہاں سے اور بھی کچھ لوگ گئے ہیں قافلے لے کر، ان کو تم نے دیکھا ہے۔ اس طرح سے کہہ کر پھر وہ مجلس میں بیٹھے بھی رہے، یہ نہیں کہ فوراً اٹھ جاتے کہ لوگوں کو شک ہوتا۔ اور پھر اٹھنے کے بعد وہ اندر گئے اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ گھوڑا نکالے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے میرا گھوڑا نکالا اور اس کو میں نے بھیجا کہ وہ ایک ٹیلے کے پیچھے رک کر میرا انتظار کرے، کیونکہ گھر سے بھی وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر نہیں نکلے کہ لوگوں کی نظر میں آ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف سے باہر نکلا، اور میں اپنے گھوڑے کے پاس جب پہنچا تو میں اس پر سوار ہو گیا اور وہ مجھے لے کر دوڑ پڑا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ کس کے؟ اللہ کے رسول کے۔ جب وہ قریب پہنچ گئے تو انہوں نے چاہا بری نیت سے، برے ارادے سے اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ان کی طرف بڑھنا چاہا، تو ان کا کہنا ہے کہ گھوڑا مجھ سمیت پھسل گیا اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے جب دوبارہ ایسا ہوا تو میں نے اٹھ کر کیا کیا کہ یہ کیا کرتے تھے، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ لوگ فال نکالا کرتے تھے، تو تیروں سے فال نکالتے تھے، ان تیروں میں سے ایک پہ ہاں اور ایک پہ نہیں اور ایک پر ایک خالی ہوتا تھا، کچھ اس طرح سے ان کا وہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے وہ فال نکالنے کے لیے تیروں کی طرف اور پانسے کے جو تیر ہوتے ہیں ان کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اور پھر جو نکالا تو اس میں وہ تیر نکلا کہ جو کہ مجھے ناپسند تھا، یعنی ان کے خلاف کچھ برا کرنا جو ہے وہ اس سے منع کیا جا رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے ان کے خلاف کچھ برا کرنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر پھر سوار ہو گیا اور وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ میں
بالکل قریب پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں قرأت کی آواز سن رہا تھا. آپ تو میری طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے. جب میں بالکل قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا. پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال چکا. جب وہ اپنے پاؤں نکال چکا تو میں اور سیدھا کھڑا ہو گیا تو میں دوبارہ سے اس کے پاؤں کے نشان سے میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑا تھا. تو میں نے پھر سے پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا. یعنی یہ کہ دوبارہ بھی وہی نکلا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بات غلط ہے، یہ نہ کرو. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا، یعنی پھر ارادہ میں نے جو ہے وہ اپنا بدل لیا. اور جب میں نے ان کو یعنی اب نیکی کے ساتھ کوئی میرا برا ان کو مقصد نہیں تھا نقصان پہنچانے کا، اور میں نے انہیں آواز دی تو وہ لوگ ٹھہر گئے. اور پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا. اب جب نیت ان کی جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی نہیں تھی تو دیکھیں گھوڑا بھی نہیں گرا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے قریب پہنچ گئے. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حق پر ہیں اور یہ جو ہیں غالب آ کر رہیں گے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، لیکن انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا. صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ امن لکھ دیں. آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. یعنی کیا ہمیں اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس نے کوشش کی. اور وہ بہت آپ کو پتہ ہے سراقہ جو تھا وہ بڑا جیسے ہمارے یہاں کھوجی ہوتے ہیں نا جو گھوڑوں کے نشانوں سے، اور اس نے پہلے بھی کوشش کی تھی ان کو ڈھونڈنے کی. تو جب میں نے پچھلے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں غار کے منہ تک جو ہے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں جا کے نشان غائب ہو گئے تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے اس نے دوبارہ جب یہ کوشش کی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کام کرنا جو ہے نا یہ غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس میں، اور یہ واقعی اللہ کے رسول حق پر ہیں اور یہ غالب آئیں گے. تو اس نے عقل مندی سے اسی میں سمجھی کہ اللہ کے رسول کے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ چھوڑ دے اور ان سے امان طلب کر لی. تو آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ایک ہے جس میں ان کا یہی بیان ہے کہ جب ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی مگر سراقہ بن مالک کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا. اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ پیچھا کرنے والا تو ہم تک پہنچنے ہی والا ہے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہرحال سراقہ جب واپس ہو گیا تو دیکھا لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں تو کہنے لگا ادھر کی یعنی اس نے اب کیا کیا کہ اب تو اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہا تھا نا، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ اس سائڈ سے تو میں اب دیکھ کر آ رہا ہوں، یعنی جہاں اللہ کے رسول جس طرف سفر کر رہے تھے وہ سڑی سے ہی آیا نا. تو ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا اس طرف کا تو میں دیکھ چکا ہوں، یہاں تو کچھ نہیں ہے، اب تم دوسری طرف دیکھو اور باقی طرف. تو اس طرح لوگوں کو وہ اس راستے سے واپس لے گیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ دل کو بدلتا ہے کہ جب دن شروع ہوا تھا تو اس کا دل جو تھا وہ کس طرف تھا کہ کسی طرح اللہ کے رسول کو پکڑ لے، نقصان پہنچائے اور اس کے عوض جو ہے وہ جو انعام ہے وہ حاصل کر لے. لیکن آخر میں دن کے آخری حصے میں کیا اس کے دل کی کیا کیفیت ہو گئی تھی کہ اللہ کے ہی رسول کی حفاظت کے لیے وہ دوسروں کو گمراہ کر رہا تھا. دیکھیں کتنی یہ بھی اللہ کے طرف سے ہی ہوتا ہے، دیکھ کے دلوں کو بھی اللہ بدلنے کی
قدرت رکھتا ہے۔ پھر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کیا تھا، اس کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب آپ سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو پھر ان کا دل بھی بدل گیا، اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے، اور اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس پر سفید یعنی جو پگڑی تھی، اور اس کو ہوا میں لہراتے ہوئے اور بشارت سناتے ہوئے کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل و انصاف دینے والا تشریف لا رہا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پگڑی کو اپنے جو ہے وہ ایک جھنڈے کی طرح سفید جو امن کی نشانی ہے وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام ملے، یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 8 ربیع الاول دوشنبہ یعنی پیر کے دن 8 ربیع الاول سن 14 نبوت کا 14واں سال تھا، یعنی سن 1 ہجری، کیونکہ ہمارا جو کیلنڈر اب چل رہا ہے وہ ہجرت کے حساب سے چل رہا ہے نا، تو ہجرت کے حساب سے 1 ہجری، لیکن نبوت کے حساب سے 14واں سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ مسلمان جو تھے، مدینہ کے جو مسلمان تھے، بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کے رسول جو ہیں وہ یہاں آئیں گے، اور کب وہاں سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہاں سے مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، اور اب بے چینی سے انتظار تھا کہ کب یہاں پہنچیں گے۔ تو لوگ روزانہ صبح ہی صبح جو ہے وہ نکل آتے تھے باہر کی طرف، اور آپ کی راہ تکتے رہتے تھے، اور جب دوپہر کو دھوپ بہت سخت ہو جاتی تھی تو پھر مجبور ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ ایک روز اسی طرح طویل انتظار کے بعد دوپہر کو دھوپ جب سخت ہو گئی، صبح سے لوگ انتظار کرنے کے بعد اب واپس چلے گئے، اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ ایسے موقع پر جو ہے ایک یہودی کسی ٹیلے پر، ٹیلا یعنی جو ریتیلے پہاڑ ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو ٹیلا کہتے ہیں نا، اس پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا، تو اس نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں سفید کپڑوں میں چمک رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر زور سے آواز بلند کی اور کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے، اور تیار ہو کے ہتھیاروں سے یعنی سج دھج کر استقبال کے لیے سب کے سب امٹ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف یعنی جو قباء کے جو رہنے والے تھے، جو وہاں کے مکی تھے، جو ان میں ایک شور بلند ہو گیا، اور ان سب تکبیر کی ایسی آوازیں تھیں جو دور تک سنی جا رہی تھیں، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بس یہی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے نکل پڑے استقبال کے لیے، اور آپ کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور وحی نازل ہو رہی تھی، یعنی اس موقع پر اللہ کی وحی کا نزول بھی ہو رہا تھا، اور وہ اللہ کی وحی کون سی تھی؟ وہ آیت تھی کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ آپ کا مولا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے پہلے آتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی پہلے کیونکہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو لوگ اندر آتے تھے ملنے کے لیے، تو وہ پہلے ان کے پاس ہی جاتے تھے، لیکن جب دیکھا
کہ ایک خصوصی مطلب ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک امتیازی اور خصوصی ان کے ساتھ جو سلوک کیا، تو اس سے جو انٹر ہو رہا تھا تو وہ اس کو مطلب کوئی کنفیوژن نہیں اپنی تک فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے استقبال اور آپ کے دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اور آج یہودیوں نے بھی دیکھ لیا کہ نبی، ان کے پاس جو نبی کی بشارت تھی وہ کس طرح پوری ہو گئی، کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فہران سے آیا ہے۔ یہ نشانی جو بتائی گئی تھی ان کی کتابوں میں، وہ بشارت جو تھی اس کو بھی آج انہوں نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خثیمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ زیادہ جو ہے وہ کلثوم بن ہدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مکان میں قیام فرمایا۔ اچھا، اب ادھر کیا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ آئے تھے آپ وہاں مکے میں اپنے بستر پر، تو اب وہاں سے جو ہے ان سب کی امانتیں واپس کرنے کے بعد 3 روز تک وہ وہاں ٹھہرے اور سب کی امانتیں واپس کی، اور اب اس کے بعد ان کا جو تھا یہ تھا کہ جلد از جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں کسی طرح سے۔ اب ان کے پاس بیچارے کے نہ تو کوئی کم عمری بھی تھی، نہ کوئی اونٹنی تھی، نہ کوئی سواری تھی، لیکن اتنی بےتابی تھی آپ سے ملنے کی کہ پیدل ہی چل پڑے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پہلے تو ان کی محبت اور سعادت مندی دیکھیے کہ اس خطروں والے بستر پہ جس میں جان کا خطرہ تھا اس پہ کتنی سعادت مندی سے لیٹ گیا، اور اس کے بعد اپنا کام جو سپرد کیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے بعد اب پیدل ہی چل پڑے۔ لمبا سفر تھا، بے سر و سامانی کا حال تھا، لیکن ہمتیں بہت بلند تھیں، بہت عزم اور ہمت والے تھے۔ تو اس لاقودخ ریگستان میں جہاں پہ نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی پانی کا امکان تھا، اس پہ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں بے خطر جو ہے وہ کود پڑے، اور ساری راستے کی پریشانیاں جھیلتے ہوئے دن رات آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ پاؤں زخمی ہو گئے، چلنے کی طاقت نہیں رہی، لیکن حوصلے جو تھے وہ جوان تھے، اور اسی طرح وہ پیروں کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے بڑھے جا رہے تھے۔ ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کہیں رک جائیں، تھوڑا انتظار کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، بس یہ تھا کہ جلد از جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ جائیں اور ان کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ تو جب وہاں قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، وہاں پر ان کی بھی ملاقات، یعنی وہ اپنا سفر کر کے وہاں تک پہنچ گئے اور ان سے اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہو گئی۔